السلام علیکم ناظرین، بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین، اور آج میری مہمان ہیں منزہ حیات صاحبہ۔ منزہ حیات صاحبہ ظاہر ہے ایبٹ شہر کی خواتین کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے ان کی۔ منزہ حیات صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ایک ویمن انٹرپرینور ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں۔ میم، حال ہی میں آپ کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا، اور یہ شاید پہلا ایوارڈ تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اس سے پہلے بھی؟ نہیں، اس سے پہلے بھی مجھے ملا تھا آرٹ کونسل، 2-3 آرٹ کونسل جو ایبٹ آباد میں۔ جی منزہ حیات صاحبہ، ظاہر ہے کہنا کہ ویمن امپاورمنٹ نعرے تو لگتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال اپنا سیٹ اپ بنایا ماشاءاللہ اس وقت، یہ کہاں سے سفر شروع ہوا آپ کا؟ یہ تقریباً آج سے 10 سال پرانی بات ہے۔ میں پہلے جاب کرتی تھی، اور وہ ایک فکس سیلری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب جاب کرتے ہیں تو 15 کے بعد جو ہے بندہ جی ہاں، وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر میں نے ریزائن کیا، اور میں نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں ہمارے علاقے کی بہت ساری خواتین مل کے ہم کام کریں اور میکسیمم لوگ اس میں انوالو ہوں۔ تو مجھے چونکہ بہت ساری چیزیں آتی تھی، ایمبرائڈری، اسٹیچنگ، ڈیزائننگ، تو میں نے ایمبرائڈری اور ان ساری چیزوں کو اٹھا کے اور ایک ڈیزائن کریٹ کیا، اور جس میں ہماری کے پی کی ایمبرائڈری ہے، اور بیسیکلی ہمارے ہزارہ کی بہت ساری ایمبرائڈری ہیں جو ختم ہو چکی ہیں میرے خیال۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو ہماری دادیوں کے یا نانیوں کے وقت کی ہوتی تھی، وہ چیزیں مفقود ہو چکی ہیں۔ جی وہی ہیں بالکل۔ تو اس کو میں نے تھوڑا سا ماڈرنائز کیا، اور چونکہ وہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں تو میں نے تھوڑی ایمبرائڈری کی، لیکن اس کی ڈیزائننگ کی تو بیگوں کے اوپر شروع کیا۔ تو پہلے تو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ تھا، لیکن تھوڑا ٹائم کرنے کے بعد مجھے سمجھ آنے لگی یہ تو الحمدللہ ایک پورا ایک پروڈکٹ بنتا ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں اس کو۔ تو میں نے یہ کیا کہ خود 2-1 سال کیا کام، اور جیسے جیسے تھوڑا سمجھا کہ اب ہماری پروڈکشن بڑھنی چاہیے، تو میں نے اپنے علاقے کی خواتین جو ہیں ان کو لے کے، اور ان کو کچھ اسکل آتی تھی، کچھ میں نے ان کو سکھایا، اور کمبینیشن جو اسٹرانگ چیز ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی، مطلب اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا اور جدید دور کے مطابق بنا دیا۔ جی تو وہ الحمدللہ پھر لوگوں کو پسند آنے لگا، اور ہم ایک پراپر مارکیٹ میں وہ چیزیں سیل کرنے لگے۔ مطلب 10 سال سے الحمدللہ آپ یہ ہیں کہ لوکل مارکیٹ کے ساتھ نیشنل انٹرنیشنل پہ بھی جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، لوکل میں بھی ہے، نیشنل انٹرنیشنل، ہمارا سوشل میڈیا پہ ہم ہیں، ہر جگہ الحمدللہ وہاں سے سیل ہو رہی ہے۔ فزیکل ہمارے کارنر پورے پاکستان میں ہے، اچھا، تو ہم سیل کر رہے ہیں وہاں پہ۔ ظاہر ہے ایک ایسا شہر کہ جہاں ابھی بھی ہماری پرانی روایتی یا وہ تھوڑا سا موجود ہے ابھی تک، ظاہر تعلیم کی وجہ سے تو معاشرے میں کافی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ جی ایسی جگہوں پہ خواتین کو اس طرف لانا کتنا اہم ہے اور کتنا مشکل ہے؟ ہمارا اصل میں یہ کہ ایبٹ آباد اسکولوں کا شہر ہے، اور لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بالکل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لیکن اچھی فیملی سے ہیں، وہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ وہ کیا کریں۔ تو بیسیکلی یونی خواتین کے لیے ہے کہ وہ آئیں اور کچھ اپنی اسکل، ہم لوگوں کی چیزیں سیکھیں، کچھ اپنے اسکل سے کام لیں۔ کچھ مرتے ہوئے آرٹ ہیں ان کو زندہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ چیزیں ہماری نانی کے دور میں بنا کرتی تھی، یہ تو وہی یہ ریوائول ہے ہماری ایمبرائڈری کا، ہیریٹیج کا، سب جو ہم کام کر رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً آپ کے ساتھ کتنی خواتین ہیں؟ ہمارے پاس ڈائریکٹ جو فزیکلی جو ریگولر کام کرتی ہیں، بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں، وہ تقریباً 25 لوگ ہیں۔ اور ویسے اوورآل میں نے 750 لوگوں کو ٹرین کروایا ہے، اور اس میں میکسیمم لوگ جو ہے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، کوئی اپنے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنا کے وہاں پہ سیل کر رہے ہیں، بس کسی نہ کسی صورت میں ارننگ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ زبردست۔ کیونکہ دیکھیں ظاہر خواتین کے لیے ہمارے ہاں 1-2 شعبے ہیں جن میں وہ جا سکتی ہیں۔ ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد بہت اچھا کوئی اس کو لک ہوئی تو وہ میڈیکل کی طرف نکل جائیں گی، ڈاکٹر بن جائیں گی، یا پھر ٹیچنگ ہے۔ بالکل، گورنمنٹ جابس کا ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے۔ یہ شعبہ جو ہے وہ ان خواتین کو جو جاب نہیں مل سکتی، جن کو یہ جاب نہیں بھی کر سکتی اپنے جو نظام ہے اس کی وجہ سے، ان کے لیے کتنا اہم ہے؟ میرے خیال سے اب یہ ایجوکیٹڈ یا کم ایجوکیشن ہے، یہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اب آگے جو آنے والے دور ہیں وہ اسکل کے دور ہیں،
تو اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. اگر تو وہ یہ سیکھتے ہیں نا, دیکھیں آپ جیسے میں نے بھی ایجوکیشن بھی کیا اور آپ کو سمجھ بوجھ جاتی ہے, ایجوکیشن کے ساتھ اپنی اسکل بھی سیکھتے ہیں اور بہتر طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں اور کہیں آپ رکتے نہیں ہیں. اب ڈگری کو لے کے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ جاب کے لیے جاتے ہیں, ویکینسی نہیں ہے تو آپ کہاں جائیں گے. اور یہ الحمدللہ ایسی ایک فیلڈ ہے کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر ایک ہوگا تو آپ کا اسکور بن جاتا ہے, جی اس کے پاس پلس ایک اسکور بنتا ہے, تو آپ کو کہیں بھی اپرچونٹی آپ کے لیے پڑی ہوتی ہے کہ آپ ڈبل آپ کے پاس اسکل ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اسکل ساتھ ہنر بھی ہے, آپ کہیں رکتے نہیں ہیں. منزہ حیات اس شہر کی خواتین کے لیے ایک عملی مثال کیسے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو سپورٹ کرنے کے قابل ہیں؟ الحمدللہ میں اصل میں پہلے تو اتنا میں نہیں سمجھتی کہ میں نے اتنا وہ کیا, لیکن اب تو ایز اے سنگل مدر میں ارننگ کر رہی ہوں. میرے بچے بہترین ایجوکیشن کر رہے ہیں. میری بیٹی الحمدللہ NCA لاہور میں پڑھ رہی ہے اور بیٹا میرا A لیول برن ہال سے کر رہا ہے. تو ہمارے جتنے ایکسپینس ہیں ہماری اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, یہی میرا بزنس ہے جس سے میں خود بھی چل رہی ہوں اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو انوالو کیا, اور کئی لوگوں کے اپنے گھر چل رہے ہیں, ان کے بچے اچھی ایجوکیشن لے رہے ہیں الحمدللہ. کوئی ایسا کیس یا آپ کے پاس کوئی ایسی خاتون جو جس کو آپ نے ایک راستے پہ ڈالا اور آپ کو آج اطمینان ہو کہ یہ اچھا ہو, میرے سے ایک کام ہوا؟ میں اصل میں بہت سارے لوگوں سے خوش ہوں. ابھی جو بالکل ریسنٹلی ہیں میرے پاس ایسی بچیاں کہ جن کے 4 بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, آپس میں 7 بہن بھائی ہیں, اور وہ بچیاں اپنی ہائر ایجوکیشن جیسے انہوں نے FSC کیا یا میٹرک میں یا آگے نہیں ایجوکیشن کر سکتے, تو وہ بچیاں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں. پلس 2 بچیاں ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, ریگولر پڑھ رہی ہیں. تو ہماری اس کام کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جب ان کے پاس جو یونیورسٹی کے بعد جو آورز بچتے ہیں وہ آ کے وہاں پہ کام کرتے ہیں. بڑا فلیکسیبل ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاں وہ نہیں ہے. تو یہ تو کتنی بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ آپ بچیاں کام کر رہی ہیں اور اپنا سارا خرچہ وہ خود چلا رہی ہیں. پھر اس طرح ایک میرے پاس ایک عورت آئی تھی, تو وہ اس کی 7 بچے ہیں اور اس کے میاں بیمار تھے اور وہ کرائے کے ایک گھر میں رہتے تھے, اور اس کو جو اس نے ارننگ شروع کی ہے درکمیز کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ, تو وہ آپ یقین کریں وہ تو خوش ہوتے ہی ہیں. جو مجھے دلی سکون ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ ایک ورک کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو رزلٹ مل رہا ہے. جی الحمدللہ. ویسے بھی ہمارے ہاں جو خواتین کا تاثر ہوتا ہے, جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں, تو چلیں ایک تو ظاہر ہے وہ فیملی ان کو سپورٹ کرتی جی 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 ان کو فیملی ظاہر ہے وہ شوہر یا وہ تو لوگ سپورٹ کرتے ہی کرتے لازمی ہیں. لیکن اگر جب خاتون خود کما رہی ہو تو اس کا کانفیڈنس لیول زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ بہت بہتر ہوتا ہے. میں اپنا یہ سوچتی ہوں کہ ابھی جیسے تھوڑا ٹائم ہوا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے, اگر میں اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہوتی تو میرے خیال سے آپ کو باؤنڈری لائن پھر کر دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے اس سے ایک قدم باہر نہیں رکھنا. جب سب کو پتہ ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کسی کی 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ میں دے سکتی ہوں, مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہر کوئی بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, چاہے وہ ان لاز ہوں, چاہے پیرنٹس ہوں, کوئی بھی ہے یا ارد گرد کے لوگ. جی جی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے نا. اور ایسی صورت میں ظاہر ہے جب آپ زندگی کا آپ کا شریک سفر آپ کے ساتھ نہیں ہے, بچے چھوٹے ہیں, اور ظاہر ہے ایسی صورت میں عورت بڑی کمزور ہوتی ہے اس مقام پہ. بالکل. لیکن معاشی طور پہ اگر وہ خود مختار ہے تو منزہ حیات صاحبہ, حال ہی میں آپ کو فیسز آف ایبٹ ایوارڈ بھی ملا. یہ آپ کے سب کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے مستقبل کا جو ایک آئیڈیا تو ہوگا نا آپ کے ذہن میں کہ اب یہاں تک تو آگے, یہاں سے آگے کیا کہاں جانا ہے ہم نے؟ میں اصل میں کبھی سوچتی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی ایوارڈ یا اس ٹائپ کی چیزیں, یہ اپریسیشن ہوتی ہے, یہ معاشرے کی طرف سے کیا. لیکن بیسیکلی میرا بہت ایم ہائی رہتا ہے. ایک اسٹیپ پہ پہنچ جاتی ہوں تو پھر میں اسکور اپنا گول آگے بنا لیتی ہوں. اب جیسے میں نے سوچا کہ میرے پاس ہیں جی 20-25 لوگ کام کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں یہ کیوں نہ یہ 400-500 لوگ کام کریں. تو جب ہم ادھر 400-500 تک پہنچیں گے تو میں پھر 1000 اپنا بنا لوں گی گول. تو بس میری ہر وقت ایفرٹ رہتی ہے نا. اگر دیکھا جائے تو میرے لیے یہ جتنا سیٹ اپ ہے کافی ہے. اس سے الحمدللہ میری ارننگ ہو رہی ہے, ہم بجلی کے مہنگے بل دے رہے ہیں, ہم آرام سکون سے بیٹھے ہیں, آرام سے کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, گھر کے سارے ایکسپینس پورے ہو رہے ہیں. لیکن وہ میرے ہو رہے ہیں نا. کتنے
سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جو بیچارے نہیں چیزیں افورڈ کر سکتے. تو مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کام کرنا ہے, بس میرا ایم ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ کہ میرا بیک گراؤنڈ سارا ہم سوشل ویلفیئر والے لوگ ہیں سارے, تو پوری لائف انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا, تو پھر ان لوگوں کی زندگیوں میں بہت برکت تھی. تو شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے بھی وہی چیز ورثہ میں ملی کہ میں نے بھی لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. صحیح, زبردست. یہ ایک اچھا آپ کا جو ہم کہیں مورال اچھا ہے, اور انشاءاللہ العزیز عموماً ہماری بہت سی خواتین ہوتی ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں, مطلب ایسا کوئی کام کرنا چاہتی ہیں باعزت طریقے سے جس سے وہ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کر سکے, اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکے, لیکن ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. دیکھیں آپ شہر کے اندر بیٹھے ہیں, یہاں تو چلے آپ تک ایکسیس ہے, اور بہت سے ہمارے زیادہ اب ہمارا 70-80% جو علاقہ ہے وہ دیہی آبادیوں پر مشتمل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے لیے کوئی ذہن میں کبھی کچھ آیا ہو کہ گاؤں کی سطح پہ؟ بالکل ایسے ہی ہے میرا, بلکہ ایک فیز 2 بھی ہے جو کلندر آباد میں ہے, اور وہ بالکل گاؤں میں ہے, اور وہاں پہ اسکول ہے میٹرک تک, اس کے آگے ایجوکیشن نہیں ہے. لوگ لودھی آباد جاتے ہیں 2 گاڑیاں لوکل چینج کر کے. تو میں نے ان لوگوں کے لیے بنایا, اور میں تقریباً وہاں سے 6-7 بیچ جو ہم ٹریننگ کروا چکے ہیں. تو ان کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو اسکل آتی ہے, آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے, ایون کہ آپ کو بچوں کے کپڑے سینے آتے ہیں تو آپ ارد گرد کے کپڑے سینا شروع کر دیں. آپ ہر ایک کو میں کہتی ہوں آپ 200 روپیہ کمائیں دن کا. دیکھیں آپ چھوٹے سے شروع کریں تو آپ کا اوپر, ہمارا یہی المیہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے اوپر سے شروع کرنا ہے, اور سوچ لاکھوں والی ہوتی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہر بندہ, دیکھیں اگر ہم گھر کے 5 لوگ ہیں, ہر بندہ اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے, تو ہم لوگ جیسے امریکہ ہے اس میں کوئی کسی بندے کو مسئلہ نہیں ہوتا کہ بوجھ کوئی کسی کے اوپر نہیں ہوتا, تو ہم لوگ بھی ویسے ہی ہوں. دیکھیں ہم لوگ اچھے انرجیٹک لوگ ہیں پاکستان کے, کئی حد تک ہم جو ہے نا مدافع قوت مدافعت ہماری زیادہ ہے ان کی نسبت. تو بس وہ لوگ اپنی اسکل جو بھی ہے جدھر بھی ہے جس اسکل پہ, ایون کہ کریشیا ہے دیکھیں اب اس میں آپ کا بھاری مٹیریل نہیں استعمال ہوتا, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. آپ کم مٹیریل جیسے وول ہے اس کو چھوٹی بچوں کے کیپ بننا شروع کر دیں, ان کے شوز بنانا شروع کر دیں, اس میں کم, اس میں آپ کی اسکل لگتی ہے لیکن مٹیریل کم لگتا ہے. میرا خود بھی تعلق جو ہے وہ ایک دیہی چھوٹے سے گاؤں سے ہے, تو وہاں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, لیکن بات وہی آتی ہے کہ ہم چیز کو لائیں کہاں سے اور جا کے اس کو بیچیں کہاں پہ, کیونکہ عموماً ان کے لیے بہت بڑا ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز تیار کر دی تو اس کو ہم کون سی مارکیٹ میں سیل کریں. تو مارکیٹ کا شاید ان کے ساتھ بہت بڑا ایشو ہے خواتین کے ساتھ جو دیہی خواتین ہیں. جی, مارکیٹ کا ایشو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں کسی چیز کی مارکیٹ آپ کو سامنے بنی ہوئی پڑی نہیں ہوتی, آپ کو اپنی مارکیٹ اپنا کام شو کر کے بنانی پڑتی ہے. اب مجھے ہر کوئی یہ دیکھتا ہے ہم آپ کے ڈسپلے پہ یہ چیز ڈسپلے کر دیں, بنانا گر نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, بیچنا ہے. ہاں جی, اور آپ ایک تو سب سے پہلے آپ لوگوں کی سنیں, اپنے کسٹمر کی, وہ کیا چاہتا ہے. کوئی 1 by 1 پہ شروع کریں. آپ کوئی پروڈکٹس بنا کے آپ کو اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سرمایہ رک جاتا ہے وہاں پہ. آپ 1 by 1 جب آرڈر پہ کرتے ہیں وہ اتنی جان مار کے بہترین چیز بنائیں کہ اس کے بعد کسٹمر آئے. تو میں نے ایسے ہی شروع کیا, میں نے کوئی بلک میں کوئی چیز ایسے بنانی نہیں شروع کی. میں نے ایک چیز بنائی, پھر اس کو دیکھ کے دوسرا کسٹمر آیا, اور پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے فیس بک پہ ایک پیج بنایا تھا. اور سوشل میڈیا کیسے ان خواتین کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا بہت مزے کی چیز ہے, کیونکہ بیچنا مجھے بھی شروع میں بہت پرابلم تھی, اور میں نے فیس بک پہ ایک پیج بنایا, اور چاہے وہ کسی کسٹمر کی چیز ہے آپ نے بیچ دی ہے, لیکن اس کی فوٹو بنا کے اپلوڈ کر دیں, اور اس کے نیچے سارا ڈسکرپشن لکھ دیں کہ یہ اور پرائس بھی ڈال دیں, اور آپ وہاں سے آرڈر لے لیں, اور آپ 1 by 1 بنا کے دینا شروع کر دیں. اور آڈینس آرام سے, دیکھیں ہر چیز کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ فیس بک کا پیج بنایا تو لوگ آ گئے, اس کے لیے بھی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ بھی چلتے یا وہ پہنچتے لوگوں تک, اور ایسے وقت میں کہ جب کمپٹیشن بہت سخت ہے. بہت کمپٹیشن ہے. جی میم, ظاہر ہے ہماری ایبٹ آباد کی, اگر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کریں تو تقریباً 12 لاکھ آبادی ہے, اس میں 6 لاکھ کم از کم خواتین ہیں, اور 6 لاکھ میں کتنے روزگار والی ہوں گی, اور کتنی ایسی خواتین ہیں جو خود کو اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ان
کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی اپنی کوئی اگر آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہے تو آپ بیٹھ کے وہاں ڈپریس نہ ہو. آپ لوگ اسٹرگل شروع کریں, چاہے آپ بیٹی ہیں, آپ بہن ہیں, یا آپ مدر ہیں, یا بیوی ہیں. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی ذات کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیں کہ میں نے جیسے کہا 200 روپیہ دن کا آپ کمانا. آپ کو جو اسکل ایون کا آپ کو اگر آپ نے ایجوکیشن کیا ہوا تو آپ اس کی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں. اس پہ تو دیکھیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر کے اندر پڑھائیں. اگر آپ کو کوئی اسکل آتی ہے تو آپ اپنے نیبر سے شروع کریں, اپنے گھر سے شروع کریں. آپ اپنی اسٹیچنگ ٹیلر کو نہ دیں, آپ اپنے کپڑے خود اسٹچ کریں. تو یہ آپ کے جو پارٹنر ہیں یا بھائی ہیں یا ان کے اوپر سے تھوڑا سا برڈن کم ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنا سب خرچہ خود اٹھاتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کے لیے زندگی میں فلیکسیبلٹی شروع ہو جاتی ہے, آسانی ہوتی ہے, آپ کا سماجی جو رتبہ ہے, حیثیت ہے, وہ تھوڑی سی ہاں اپنا ایک مقام بننا شروع ہو جاتا ہے. بینگ اے ظاہر ہے آپ سنگل مدر, آپ خود سمجھتی ہوں گی کہ کتنی مشکل ہے زندگی اگر آپ معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہیں. نہیں بہت زیادہ ہے. دیکھیں ایک تو سنگل مدر کا تو ہے ہی پورے کا ٹوٹل ایک بندے پہ آ جاتا ہے کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے, کہ آپ نے کمپٹیشن کا دور ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی بچوں کی ایجوکیشن ہٹا دیں یا ہمارا ایک مہینے کا بل نہیں روک سکتے. سب کچھ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر بندے کو اسٹرگل کریں اپنا حصہ. مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ کیوں اتنی ایفرٹ کرتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ میرا پاکستان کے لیے میرا اپنا حصہ ہے. تو اسی طرح کی ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ پاکستان کے لیے ڈالے. حالانکہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت سلو چل رہی ہیں اور اتنا لمبا عرصہ میں, لیکن مجھے جو دلی سیٹسفیکشن ہے کہ میں سلو ہوں لیکن بہت اچھے تحمل کے ساتھ. اور اگر میں اپنے بینک میں ڈھیروں پیسے رکھوں اور لوگوں کو نہ دوں, ان کا لیبر نہ پے کروں, اور آپ مجھے عالی شان طریقے سے آتا جاتا دیکھیں, وہ دلی سیٹسفیکشن نہیں ہے. یہ بہت مزے کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. میرا حصہ تو مجھے ملتا ہے, مجھ سے کوئی بھی نہیں لے سکتا. اللہ جی میرا حصہ مجھے دے رہے ہیں, لیکن جو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں بڑا مزہ ہے. آپ لوگ, میں سب کو کہتی ہوں, آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کام کر کے دیکھیں کہ کتنا مزہ ہے یہ سارے کاموں میں. میم آخری سوال کروں گا. ہمارے ہاں ایک گلہ کیا جاتا ہے کہ خواتین کو مطلب وہ مواقع نہیں دیے جاتے, یا خواتین وہ مواقع ان کو, یا ان کے لیے سماجی رویے ہمارے جو ہیں بڑے مشکل ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس ٹیبو کو توڑنے کا یا ناکامی جو ہے اس کی ذمہ دار خود خواتین بھی ہیں, وہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کر سکتی ہیں ابھی تک؟ ایسے بھی ہے, لیکن دیکھیں گھروں سے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے جو کہ نہیں مل رہی ہمارے معاشرے میں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اسلام میں کہ 4 دیواری کے اندر کریں, تو ہمارا کمیز کاٹیج انڈسٹری کا ماڈل ہے کہ آپ نے کسی فینسی جگہ پہ کمرشل ایریا میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرنا. آپ اپنی 4 دیواری کے اندر سے شروع کریں, ایک کمیونٹی بنا لیں اور اس کے اندر کر لیں, گاؤں کی سطح پہ, جی اپنے بس ایریوں میں کام کریں. تو آپ کرتے کرتے جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کمیونٹی, معاشرہ, گھر سب جگہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو آپ اس وقت باہر نکلیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہو گیا ہے, آپ کو گھر کی طرف سے سپورٹ ہے. اگر گھر کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے تو ہم ایک قدم بھی نہیں آگے جا سکتے. پہلا اسٹیج تو آپ کا وہ ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. منیزہ حیات صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ جی. ناظرین آج کا پروگرام یہاں پہ آج ختم کریں گے. منیزہ حیات صاحب کی باتیں ماشاء اللہ بہت زبردست اور بالکل خصوص ہماری خواتین کے لیے ایک رائے عمل ثابت ہو سکتی ہیں. اپنے میزبان صفدر حسین کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.